کھانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو میں ایسے ڈالنے جا رہا ہوں کہ جو آپ دیکھیں گے تو دیکھ کر خوشی ملے گی، اور کچھ لوگوں کو غم بھی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا۔ میری ویڈیو دیکھنا پوری، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میں یہ ویڈیو ان لوگوں پر ڈال رہا ہوں جو بہت پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں اور دل کے غریب ہیں، اور اس طرح سے ہے یہ کہ دو بھائی تھے۔ ایک بھائی بہت پیسے والا تھا اور ایک بھائی بہت غریب تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے روٹیوں کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ اگر اس کا کوئی کام ہو جایا کرتا تھا تو روٹی پک جایا کرتی تھی، اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو اس کے گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی تھی، وہ اتنا غریب تھا۔ اور بڑا بھائی بہت پیسے والا اور بہت کنجوس تھا، اور وہ ذرا سی بھی اپنے بھائی کی فکر ہی نہیں کرتا تھا، اور نہ اس کی طرف کو دیکھتا تھا، نہ کبھی پوچھتا تھا۔ ایک دن چھوٹے بھائی کے دماغ میں آیا کہ میں بڑے بھائی کے پاس جاؤں اور کچھ مدد کے لیے، کہ شاید میرا بھائی کچھ مدد کر دے۔ تو جب بڑے بھائی کے پاس وہ گیا تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر بیٹھا رہا، بھائی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تقریباً 2 بجے گیا اور گھر کے آنگن میں بیٹھ گیا۔ بڑا بھائی کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور چھوٹے بھائی کے آنے سے سمجھ گیا کہ یہ کچھ مدد کے لیے آیا ہے، تو اس نے چھوٹے بھائی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ آپ یہ دیکھیے کنجوسی کا عالم، تکبر کا عالم، کہ ایک سگا بھائی غریب، اور وہ اپنے بھائی کے پاس آتا ہے اور اس کا بھائی بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ صورت سے یہ آ جائے، اور یہ آیا کیوں ہے، اس کے دل میں یہ بھی پڑ گئی، یہ کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگ نہیں لے، اس لیے آیا ہوا کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے۔ یہ مدد کے لیے آیا ہے، تو اس نے چھوٹے بھائی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور گھر ہی میں بیٹھا رہا اور آنگن میں نکلا ہی نہیں۔ جب آنگن میں نکلا ہی نہیں تو چھوٹا بھائی بیٹھا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی، لیکن بڑے بھائی نے پوچھا تک نہیں کہ کیسے آئے ہو۔ جب رات ہو گئی تو چھوٹے بھائی نے کہا اب تو مچھر کاٹ رہے ہیں، کہ رات ہو گئی اب تو مچھر کاٹ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بڑا بھائی گھر کے اندر بیٹھے کہنے لگا کہ اگر بچھو بھی کاٹیں گے تب بھی کچھ نہیں دوں گا۔ آپ توجہ دیے، یہ بھائی کہہ رہا پیسے والا چھوٹے بھائی سے کہ اگر آپ کو بچھو بھی کاٹیں گے تو آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہوں میں۔ یہ الفاظ جب چھوٹے بھائی نے سنا تو مایوس ہو کر وہ واپس چلا گیا۔ اور یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، بعض آدمی بہت ہی مالدار ہوتے ہیں مگر اس قدر بذات خود کبھی ایسا کھانا نہیں کھاتے، اور کبھی کپڑے بھی اچھے نہیں پہنتے، پھٹے پرانے، اور ایسے ردی اور گندے کپڑے پہنے ہیں کہ اپنے تئیں چلنے والا اگر اس کو پہچانتا ہو تو اس کو غریب سمجھ کر اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ایسے بخیل آدمیوں کی روح مرتے وقت نہیں نکلتی، ایسے بخیل آدمی کی روح مرتے وقت نہیں نکلتی۔ ایسے بخیل آدمیوں کی روح مرتے وقت نہیں نکلتی اور حلق میں پھنسی رہتی ہے، اور تڑپتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زنقت سختی ہو رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا بڑا کنجوس تھا، بخیل تھا، اور حلق میں پھنسی رہتی ہے، اور اس کی روح اس کے مال و دولت میں ہی پھنسی رہتی ہے۔ اسی قسم کے انسانوں کا بیان
اوپر اسی طرح کے ان طرح کے انسانوں کا بیان قرآن کی آیت میں بھی ہوا ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہوا ہے اور قرآن سے حوالہ بھی ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو سلامت رکھے، جو بیمار ہیں شفا کلیہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اور جو قرض دار ہیں انہیں قرضے سے نجات دلا، اور اللہ تعالیٰ اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین بحق سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ حافظ۔